خواتین و حضرات، ڈاکٹر وردہ کیس کے حوالے سے جو کہ ایبٹ آباد میں ہوا، ابھی تو آواز جو ہے وہ بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچ گئی ہے اور گونج بھی رہی ہے. آج ہمارے جو کے پی کی صوبائی اسمبلی ہے اس میں بھی اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر رولنگ دی اور بڑا غصے کا اظہار کیا. اور سوشل میڈیا پہ تو خیر ہر ایک بندہ حسب استطاعت حسب توفیق لگا ہوا ہے، کوئی اپنی ریٹنگ کے چکر میں، کوئی سبسکرائبر بڑھانے کے چکر میں. یعنی آپ کو جو ایک اوریجنل پکچر ہے وہ نظر نہیں آتی. آج پتہ چلا کہ ایک کوئی سب انسپیکٹر تھے، ایس ایچ او تھے، ان کو معطل کر دیا، دوسرے کو لے آئے. یعنی اس کو میں اگر اوورآل طریقے سے دیکھوں تو خواتین و حضرات بات صرف اتنی سی ہے کہ اے دوستی تیرے انجام پر رونا آیا. بات سمپل سی ہے. ڈاکٹر وردہ ایک ڈاکٹر، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی، ماشاءاللہ صاحب حیثیت بھی تھیں، صاحب استطاعت بھی تھیں. انہوں نے اپنے کچھ جیولری جو تھی، سونا تھا، وہ اپنی ایک دوست کے پاس رکھوایا. وہ ان کی دوست جو تھیں، ان کے شوہر جو تھے وہ ایک کاروباری تھے، اور کاروباری بھی کیا کوئی کپڑے وپڑے کا کام وام کرتے تھے. سننے میں بلے دی ہٹی کہ پتہ نہیں کون سی ہٹی. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں خواتین و حضرات، جب آپ کسی کاروباری ٹائپ جو کہ وہ خاندانی نہ ہو، یعنی وہ اس کے اندر خان کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نیا نیا آیا ہوا ہو، تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو وہ لالچ میں آ گیا. اس نے کہا کہ بینک میں رکھوا کے کوئی تھوڑے تھے اس کے اوپر ہم کردہ وردہ لے کے تو اپنے کاروبار کو بڑھا دیتے ہیں. بعد میں وہ منکر بھی ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحبہ کو جو ہے وہ 2-1 سال سے بیچاری جب دبئی سے واپس آئیں تو وہ اپنی دوست کو تقاضا کر رہی تھیں کہ جی مہربانی کریں، اب میں نے جو امانت رکھوائی ہے وہ دے دیں. لیکن وہ جو دوست تھیں اور ان کے جو شوہر صاحب تھے وہ تو ایک بڑے ہی، یعنی اللہ معاف کرے کہ کسی ایسی ذہنیت کے مالک نکلے ہیں کہ انہوں نے تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے اس چیز کو کھانا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ کیس ہوتا ہے تو فوراً سوشل میڈیا جو ہے، جس میں کچھ ایکٹیو سوشل میڈیا کے کچھ ایسے میں چینلز کہوں گا کہ جو میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن انہوں نے فوراً اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ غائب ہیں، نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ اس طریقے سے گئی تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ بات ڈاکٹر صاحبہ نے کسی نہ کسی سے تو کی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحبہ نے جب یہ بات کی، وہ بات پھیلی اور سوشل میڈیا پہ ودن 2-3 آورز جو ہے، یعنی 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. آپ یقین کریں کہ اس کے اوپر جہاں پر اتنا بڑی ایک بات ہو رہی ہے، وہاں پر ہمارا سائبر کرائم یا FIA یا پولیس یا باقی جو ایجنسیاں ہیں، انہوں نے کسی قسم کی اس کے اوپر پوچھ پرید نہیں کی. انہوں نے بھی کہا کہ یار بس ٹھیک ہے. یہ جو امانت رکھوائی تھی انہوں نے، وہ بلا صاحب تھے یا بلا کی ہٹی تھی، وہ ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم یہ پیسہ ہڑپ کر جائیں گے، یہ سونا ہڑپ کر جائیں گے. پاکستان کے قوانین میں اتنی لچک ہے کہ ہم پھر بھی بچ جائیں گے. اور پھر عدالتی نظام ماشاءاللہ ہمارے ملک ایسا ہے کہ سالوں لگ جائیں گے، پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو کھا پی جائیں گے اور پھر بعد میں دیکھتے رہیں گے. دیکھیں کتنی مشکلات رہیں ہمارے اس سسٹم کو. آپ ذرا دیکھیے کس قدر کوئی معذرت کے ساتھ واحد سسٹم ہے. یہ پاکستانی کلچر جو ہے یہ کتنا عجیب و غریب ہے کہ اب کریڈٹ لینے کے لیے سب آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پولیس والے بھی آ رہے ہیں، اور ایک کوئی میئر صاحب ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، وہ سارے باتیں کر رہے ہیں، جی ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. یار ساری باتیں اپنی طرف ہیں. آپ ایکٹیو نہیں ہوئے، لاس ہو گیا، ایک قیمتی جان چلی گئی. اب وہ ڈاکٹر صاحبہ تو واپس نہیں آ سکتی ہیں. اب آپ اپنے گناہ چھپانے کے لیے، اپنی نیگلیجنسیاں، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اب مختلف قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، وچ از ناٹ گڈ. آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ نے اس کے اوپر پرومپٹ ایکشن نہیں لیا، جلدی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا. اور میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا یہ جو ایبٹ آباد اور ہزارہ کی عوام ہے کہ یہ کھڑے ہوئے، اور یہ جس طریقے سے ابھی کھڑے اور یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، وہ جس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کے آگے آ کے مہاتما بن کے تقریر کر رہا ہے تو وہ اس کو بڑی سنا رہے ہیں. چاہے وہ پولیس ہے یا چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں یا کوئی میئر صاحب ہیں یا کوئی MP یا MNA ہے. وہ جب آتے ہیں پولیٹیکل فگر سامنے آتے ہیں تو وہ اس کو بڑی زبردست شٹ اپ کال دے رہے ہیں. تو دیکھیں یہ اگر عوام نہ اٹھتی اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہ آتی تو شاید یہ کیس کبھی بھی سامنے نہ آتا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، پولیس جس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ود نو ٹائم معاملہ حل ہوا، یہ کیا وہ کیا. اللہ کے بندو، ٹھنڈیانی میں ان کی میت ملتی ہے، وہ ایک بندہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں رجسٹرڈ ہو گئی. آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں یار؟ آپ نے تھوڑی ڈھونڈا ہے. آپ سے تو وہ کوئی ایک ہے جو جس نے کچھ کیا ہے اس قسم کی حرکت، وہ شمروز ہے، شامور ہے کہ کون ہے، وہ بھی آپ سے چھپا ہوا گیا ہوا ہے، آؤٹ ہے. 2-4 کوئی آپ کے آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی لیڈ تو آپ کو ملی ہے. لیڈ کہاں سے ملی ہے؟ جہاں سے
یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو لازم بات ہے جس عورت نے یہ حرکت کی ہے، جس مائی نے، اس نے آپ کے سامنے بس بات کر دی. اب اس میں کریڈٹ وریڈٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس سیدھا سیدھا کہیں کہ جی ہم سے نہیں ڈیل ہو سکا. انتظامیہ سے بالکل، انتظامیہ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ بری طریقے سے فیل ہوئی ہے، اور یہ بڑا افسوسناک اور دکھی واقعہ ہے جس پہ پوری قوم غمزدہ ہے، ہم بھی غمزدہ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ڈاکٹر صاحبہ کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ لواحقین کے پاس اب جو بھی آئے گا وہ کریڈٹ لینے کے لیے آئے گا، وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے آئے گا.